آج طیب اردوان صاحب آ رہے ہیں جو برادر اسلامی ملک ترکی کے سربراہ ہیں، اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور بڑے پیمانے پہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان بھی ایک دوسری راہ پہ جو ترقی کی راہ چل رہا ہے، اور یہاں لوگوں کی آواز دبانے، کبھی پیکا، کبھی ٹیکا، کبھی ٹھپا، کبھی داندلی، اس کے اوپر انہوں نے زور رکھا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان اس سارے ماحول میں سے تبھی نکل سکتا ہے جب ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور فوری الیکشن کرایا جائے۔ یہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آواز بند نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح صحافیوں کی آواز بند نہیں ہوگی، اسی طرح سے عمران خان کی آواز بھی بند نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خط جو لکھے ہیں عمران خان نے قومی مسائل پہ، وہ لکھ رہے ہیں، ایک خط جلد اور ان کا آ رہا ہے۔ دوسرا ایک اس کا پہلو یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو انہوں نے کارنر کروا دیا ہے ساری دنیا میں۔ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ یمن کے پاسپورٹ کے برابر اس کو ریٹنگ ملی ہے، اور وہ ریٹنگ ٹاپ پہ ہے فرام دی باٹم، یعنی فہرست کے آخری سرے پہ دو پاسپورٹ ہیں۔ ایک یمن کا جو وار ریڈن ہے، اور پچھلے بڑے عرصے سے وہاں پہ علیحدگی کی بھی، تقسیم کی بھی چل رہی ہے تحریکیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جنگ ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں ٹن بارود برسایا جا چکا ہے یمن پہ۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمیں کہاں لے جا کے انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، سبق سیکھیں ترکی سے بھی، اور سبق سیکھیں سانحہ مشرقی پاکستان سے بھی۔ پاکستان کو مزید سانحات میں نہیں دھکیلا جا سکتا۔ تو جو دو ہی راستے ہیں پاکستان کے پاس، ایک نیا الیکشن، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی جو فوری رہائی ہے، اور جتنے ضمیر کے قیدی ہیں ان کی بھی فوری رہائی ہے۔ اس کے عمران تھا تو استحکام تھا، عمران آئے گا تو استحکام آئے گا۔ اٹس سمپل ایز دیٹ۔ آج طیب اردوان صاحب آ رہے ہیں جو برادر اسلامی ملک ترکی کے سربراہ ہیں، اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور بڑے پیمانے پہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان بھی ایک دوسری راہ پہ جو ترقی کی راہ چل رہا ہے، اور یہاں لوگوں کی آواز دبانے، کبھی پیکا، کبھی ٹیکا، کبھی ٹھپا، کبھی داندلی، اس کے اوپر انہوں نے زور رکھا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان اس سارے ماحول میں سے تبھی نکل سکتا ہے جب ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور فوری الیکشن کرایا جائے۔ یہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آواز بند نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح صحافیوں کی آواز بند نہیں ہوگی، اسی طرح سے عمران خان کی آواز بھی بند نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خط جو لکھے ہیں عمران خان نے قومی مسائل پہ، وہ لکھ رہے ہیں، ایک خط جلد اور ان کا آ رہا ہے۔ دوسرا ایک اس کا پہلو یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو انہوں نے کارنر کروا دیا ہے ساری دنیا میں۔ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ یمن کے پاسپورٹ کے برابر اس کو ریٹنگ ملی ہے، اور وہ ریٹنگ ٹاپ پہ ہے فرام دی باٹم، یعنی فہرست کے آخری سرے پہ دو پاسپورٹ ہیں۔ ایک یمن کا جو وار ریڈن ہے، اور پچھلے بڑے عرصے سے وہاں پہ علیحدگی کی بھی، تقسیم کی بھی چل رہی ہے تحریکیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جنگ ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں ٹن بارود برسایا جا چکا ہے یمن پہ۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمیں کہاں لے جا کے انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، سبق سیکھیں ترکی سے بھی، اور سبق سیکھیں سانحہ مشرقی پاکستان سے بھی۔ پاکستان کو مزید سانحات میں نہیں دھکیلا جا سکتا۔ تو جو دو ہی راستے ہیں پاکستان کے پاس، ایک نیا الیکشن، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی جو فوری رہائی ہے، اور جتنے ضمیر کے قیدی ہیں ان کی بھی فوری رہائی ہے۔ اس کے عمران تھا تو استحکام تھا، عمران آئے گا تو استحکام آئے گا۔ اٹس سمپل ایز دیٹ۔